یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ اگر ہم آن لائن کپڑے منگوا کر پھر اس میں کوئی خرابی وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو واپس کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آن لائن کپڑے منگوا کر ان کو استعمال کر لیتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد پھر جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ سائز ٹھیک نہیں تھا، ہمیں پسند نہیں آئے، واپس کر دیتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اگر کسی نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے ایک آسانی اور سہولت فراہم کی ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور اس طرح کا معاملہ کرنا، اگر سامنے والا نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے۔ اس طرح کی حرکات بالکل درست نہیں ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے اس طرح سودا واپس کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب آپ بائع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی مال کو مال کے بدلے میں بہم رضامندی سے لینا دینا، تو جب یہ ہو جاتا ہے تو ایک شخص دوسرے کے مال میں اور پہلا اس کے مال میں اپنا حق ثابت کر دیتا ہے، اور یہ بغیر کسی شرعی وجہ کے اب یہ سودا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو یہ کر رہے ہیں، یہ تو دھوکہ دہی ہے، تو لہٰذا یہ بالکل گناہ ہے، اور آخرت میں دوسرے کا حق سلب کرنے کا ہو سکتا ہے وبال ہو، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نیکیاں نکلوا کر ان کے نام اعمال میں ڈلوائے۔ کہتے ہیں کہ ایک امام مسجد میں مقرر ہیں، ایک بڑے عالم دین وہاں تشریف لائے جو کمیٹی سے بھی اچھی جان پہچان رکھتے تھے، تو کمیٹی انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھے بغیر امام سے خود نماز پڑھا دی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو مسجد کا مقرر کردہ امام ہے، چاہے وہ کتنا ہی کم علم کیوں نہ ہو، بشرطے کہ نماز کے مسائل وغیرہ سب جانتا ہو، تبھی اس کو امام مقرر کیا۔ مصلی اسی کا حق ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا، چاہے کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، اسے ہٹا کر از خود نہیں کھڑے ہو سکتے، کمیٹی بھی نہیں کھڑا کر سکتی۔ اچھی طرح یاد رکھیں، کمیٹی کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ امام سے کہیں آپ سائیڈ میں ہو جائیں اور ان کو نماز پڑھانے دیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر وہ بڑے عالم دین ہیں، امام صاحب خود ادب اور احترام اور اپنے مہمان کی تعظیم کرتے ہوئے ہٹ جائیں، بہت اچھی بات ہے، اور ان کو نماز پڑھانے دیں کہ ایک آدھی تو نماز پڑھانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر امام صاحب راضی نہیں ہیں تو کوئی ان کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتا، چاہے بڑے سے بڑا عالم، چاہے کمیٹی کیوں نہ ہو۔ یہ جس نے بھی کیا ایسا کیا، انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہے، آفر کوسچن ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ کے بعد اطاعت و محبت تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن احسان سب سے زیادہ ماں باپ کا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اطاعت اور جو فرما برداری ہے وہ نبی کریم کی، اور احسانات بھی سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو جتنا بھی مقام حاصل ہوا، اس مقام کا اظہار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور میرے آقا کے صدقے میں ہمیں تمام احکام، تمام نعمتیں سرکار کے صدقے کے اندر ملی ہیں، کہ جیسے روایات موجود ہیں کہ اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اگرچہ حدیثوں کی صحت میں بہت سو نے کلام کیا، لیکن اس کو قبول کیا اکابرین امت نے، اور باقاعدہ دلیل کے طور پہ لکھا ہے۔ تو اس لیے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پہلے عورتوں کی کہاں اتنی قدر تھی؟ میرے سرکار آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے عورتوں کے حقوق بیان کیے، احسانات بیان کیے، بیٹی کے لیے، دیگر بہت سارے معاملات کے اندر۔ اس لیے سب سے زیادہ احسان اگر ہے اللہ کے بعد مخلوق میں اگر دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں، اگرچہ ماں باپ کے بہت احسانات ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان سے بڑھ کر احسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ جملہ جس نے کہا، اس نے صحیح نہیں کہا ہے۔